مجھے بتائیں کہ سب سے ورسٹ ٹائم کون سا تھا آپ کا ایز اے CPLC چیف؟ کون سے سال وہ سارے سال بتائیں ذرا مجھے. 2010 سے 2015 جب میں CPLC کو ہیڈ کرتا تھا. اور وہ اتنا ورسٹ سال تھا کہ اس دور کے اندر کراچی میں روزانہ تقریباً 18-20 افراد کا قتل، کراچی میں 10 سے 15 روزانہ اغوا برائے توان کی کمپلین، کراچی میں روزانہ 1000 سے زائد موبائل چھننے کی وارداتیں، کراچی میں روزانہ تقریباً 100-150 تھریٹ کمپلینٹس، اور کراچی میں غدر بچا ہوا تھا. وہ کراچی کا سب سے ورسٹ دور تھا. اور اس پرچی والے بھی وہی ٹائم تھا. جب میں آپ سے بھتے کی بات کرتا ہوں کہ 100-150 کمپلینٹ ڈیلی بیسس پہ، اور اس کو کیسے مینیج کرنا، کیا کرنا، ہم نے اس پہ دن رات کام کیا. ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کراچی میں لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے رائے نجات CPLC نظر آتی تھی، اور 24 گھنٹے CPLC جو ہے وہ کھلی رہتی تھی. آج بھی کھلی ہوتی ہے، لیکن اس وقت 24 گھنٹے جو ہے وہ عوام CPLC کا رخ کرتے تھے. آج شاید میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کی تبدیلی اور اس کے بعد وہ انٹرسٹ نہ ہونا، چاہے CPLC کے عہدیداران کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی مؤثر CPLC کل تھی وہ آج نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا کرائم جو ہے وہ نہیں ہے. اغوا برائے تاوان ہم نے اپنے زمانے میں بالکل منیمائز کر دیا، اس کو آلموسٹ ختم کر دیا. اب آپ یہ نہیں سنتے کہ اغوا برائے تاوان، کیونکہ سکسیس اسٹوری بتائیں اس حوالے سے. اغوا برائے تاوان وہ جو ورسٹ ٹائم تھا، کوئی 2-3 آپ کو واقعات یاد ہوں جو کہ بڑے آپ کو یاد رہ گئے ہوں؟ دیکھیں 1200 کے قریب ہم نے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہیں وہ روکنے میں مدد کی پولیس کی. اور اس میں وہ وارداتیں ہیں کہ جہاں لوگ 2-2, 4-4, 6-6 مہینے، 8-8 مہینے جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے جو ملزمان تھے ان کی قید میں رہ کر آئے، اور اس کے بعد یہاں بغیر پیسوں کے، بغیر کسی نقصان پہنچے ان کو لے کر آنا. میں سمجھتا ہوں بڑے مشہور اس میں کیسز ہیں. شہر کے بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں جن کے اغوا ہوئے تھے اور جو نام لیے واپس بغیر آ اگر گئے. کوئی آپ اسٹوری بتائیں. دیکھیے ایک شہر کا بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور ان کی بہت بڑی اسٹیل مل بھی تھی، اور اس زمانے میں 2012-13 کی بات ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ 1 ارب تک پیسے دینے کو تیار تھے. 1 ارب روپے اس وقت کے 1 ارب روپے اس وقت کے 1 ارب روپے. اور وہ اس وقت کے 1 ارب روپے آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی کو ڈی ویلیو کر لیں تو ہم کہاں تک پہنچ گئے. بہرحال وہ کیش لے کر ہمارے دفتر آ جاتے تھے کہ یہ پیسے لے جاؤ، میرے بیٹے کو لے کر آ جاؤ. اور وہ ایک اتنا بڑا مشکل کیس تھا جس میں بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں بھی انوالو تھیں، اور اس کو ہم نے دن رات محنت کر کے ایک پوائنٹ کو اسٹڈی کر کے اس میں بہت زیادہ ہم نے جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کی، گراؤنڈ ریالٹیز کو ہم نے چیک کیا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ جہاں ان کا ایک عالیشان بنگلہ ہے کراچی میں ڈیفنس میں، اس سے صرف 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے بیٹے کو رکھا ہوا تھا. اور اس نوجوان کو انہوں نے وہاں پر میرا خیال ہے 4.5 مہینے جو ہے وہ اپنی کیپٹیوٹی میں رکھا. اور 4.5 مہینے میں جو ہے وہ ہم نے دن رات ایک کر کے ان دی اینڈ جو جگہ تھی جہاں پہ ان کو قید رکھا ہوا تھا اس جگہ سے ان کو بغیر کسی تاوان دیے ریلیز کروایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کیس CPLC کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو ہوا. الحمدللہ ہم نے اس کو مینیج کیا. اور وہ جس پائے کے دہشت گرد تھے انہوں نے کراچی میں دہشت گردی کی مختلف وارداتیں کی ہوئی تھی. بم بلاسٹ، جی، ٹیررسٹ، باقاعدہ ٹیررسٹ. اور اس ٹیررزم میں جو ہے وہ دہشت گردی کی وارداتیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں، مختلف بم بلاسٹ، مختلف جو ہے وہ قتل، اور وہ جو نیم اٹ اور وہ خطرناک کام وہاں ہوتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ہم نے پوری ٹیم نے محنت کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں کبھی اس میں پیچھے نہیں ہٹا. میں نے فرنٹ سے ٹیم کو لیڈ کیا، اور ایک آپریشن میں ساتھ جاتا تھا. جی، ہر آپریشن میں ساتھ گیا. اور اس وائٹل آپریشن میں جہاں وہ جگہ ہم نے لوکیٹ کی کہ جہاں اس کو قید رکھا ہوا ہے، وہ ہم 2 ممبران نے جا کے اس جگہ کو لوکیٹ کیا تھا کسی بھی طریقے سے، کسی بھی رابطے اور ذریعے سے. اور اس لوکیشن کے بعد پھر اس لوکیشن پہ پولیس کو بلانا، ساری فورس کو بلانا، اپنے ممبران کو بلانا، اور پھر اس گھر کو ریڈ کرنا. اور جب ہم نے اس گھر کو ریڈ کیا تو وہاں پر جو دہشت گردی کا مواد تھا وہ اتنا تھا کہ وہ اس پورے علاقے کو تباہ کر سکتا تھا.
اور بس میں کہتا ہوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد اور آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت؟ ہماری فیلنگ یہ تھی کہ جس شخص کو ہم نے ریکور کیا تھا وہ شخص کو جس دروازے کو میں نے دھکا دے کے وہ کھولا اور وہ سامنے وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا اور وہ مجھے جانتا تھا اور اس نے کہا کہ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے اگر کوئی لینے آئے گا تو وہ احمد چنوائے ہوگا اور آپ مجھے لینے آئے. اور میری بھی خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں نے اپنی دولت پا لی وہاں پہ ماشاءاللہ اور میں نے زندگی پا لی اور وہ ایک بہت بڑا سیٹسفیکشن تھا. اور اس کے والد نے مجھے بڑا سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آپ کسی صورت میں ریکوری پہ نہیں جائیں گے اور ہم پیسے دے دیں گے اور پیسے دے دیں. اور میں ان سے کہتا تھا کہ جی جیسا وقت آئے گا جو چیز مناسب ہوگی ہم کریں گے. میں کسی چیز کا وعدہ نہیں کرتا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ میں 100% سیفلی آپ کے بچے کو ہم نکال کے لے کر آئیں گے ایز اے ٹیم تو ہم وہ کام کریں گے. اور جہاں ہم سمجھیں گے کہ نہیں جان سے زیادہ پیسے قیمتی نہیں ہیں تو ہم جان بچا لیں گے, پیسے دے دیں گے. وہ ایک ہمارا موٹو تھا کہ ہمیں انسانی جان جو ہے وہ زیادہ قیمتی لگتی ہے, پیسے پھر بھی آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتنا زیادہ انسیف ہوتا ہے, کتنا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کڈنیپرز ایک انسانی جان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور تاوان مانگ رہا ہے, اور آپ جو ہے کسی بھی طرح کوئی نہ کوئی طریقے سے اس بندے کو بغیر پیسے دیے ریلیز کروا دیں. ہاؤ ہارڈ از اٹ؟ دیکھیں اگر ہم اس کو یہ سمجھ لیں کہ بہت مشکل ہے اور بڑے دہشت گرد ہیں اور ہمیں بھی مار دیں گے تو پھر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اس کی مدد کی درخواست کر کے میدان میں کود پڑتے تھے, لیکن میدان میں ایسے کبھی بھی نہیں کودا. ہم جب میدان میں کودتے تھے تو ہمارے پاس ویلڈ ریزنز ہوتے تھے, اس کی پوری تحقیق ہوتی تھی, ایک ایک جگہ کو جو ہے وہ ہم نے ریکی کی ہوئی ہوتی تھی, مین کیا ہوتا تھا, ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس گھر میں کتنے لوگ ہوں گے, کیا کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس کیا کیا ویپنز ہوں گے اور کیا کیا مشکلات ہم فیس کر سکتے ہیں. ہم یہ سوچتے تھے کہ یار اس گھر میں 10 لوگ ہوں گے, 15 لوگ ہوں گے, اس سے زیادہ تو فوج نہیں ہوگی نا. تو اگر ہم اس کے مقابلے میں 100 لوگ لے کے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان پر حاوی نہیں آ سکتے؟ صحیح بات ہے. اچھا دہشت گرد یا اغوا کار جو ہے وہ سب سے پہلے یہی کرے گا کہ اس کو اپنی جان کی فکر ہوگی کہ وہ اپنی جان کیسے بچائے. تو اپنی جان کی فکر میں شاید وہ مغوی کو بھول جاتا ہے. اور ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یار اب میں تو مر رہا ہوں, میں مغوی کو مار کے مروں. تو یہ رسک اپنی جگہ پہ ہمیشہ ہوتا ہے, بہت بڑا رسک ہے. اور آپ کو نہیں پتا سامنے والے کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, سامنے والے کا مائنڈ سیٹ نہیں پتہ ہمیں. لیکن پھر ہم نے بھی اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کو پورا فلفل کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ رسک ہو سکتا ہے, یہ رسک نہیں ہو سکتا. ہم نے کس طرح جو ہے وہ اپنے مغوی کو سیو کرنا ہے. تو یہ ساری سیفٹی کے بعد ہی ہم جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے تھے. اور اس میں ریئیکشن ٹائم جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں ہارڈلی فیو سیکنڈز ہوتا تھا کہ اس ریئیکشن ٹائم میں ہم سارا کام کرنا ہوتا تھا. اور پھر اتنے ہم نے کیسز کر لیے تھے کہ ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا. اور کوئی بتے والی اسٹوری کوئی اس زمانے میں تو بہت پرچیوں والا سسٹم ہو گیا تھا. جس کی ٹائم آپ بات کر رہے ہیں, مطلب ہر کراچی والا اگر آس پاس میں پوچھے نا تو کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کسی کے گھر پر, کسی کی دکان پر یہ پرچیوں والا سسٹم. دیکھیں وہ پرچیوں والا سسٹم بالکل ریگولر تھا اور اتنی بری طرح تھا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کراچی میں سرائیت کر گیا ہے کہ بس پرچی دے دو اور پیسے لے لو. اور لوگ پیسے دے دیتے تھے. پھر ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ یار اللہ کے واسطے آپ پیسے مت دو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے. اور جو ہماری بات کو سمجھ جاتے تھے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, انہوں نے کہیں بھی کوئی تاوان نہیں دیا, کہیں بتے کے لیے جو ہے وہ بتے کی رقم نہیں دی. جو اس بات کو نہیں سمجھتے تھے وہ ظاہر ہے وہ پھر پیسے دے دیتے تھے. اس میں بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں. اس میں 2 ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں. ایک واقعہ یہ تھا کہ بدین سے ٹیلی فون کالز آتی تھیں. اچھا وہاں ٹیلی فون کالز ہمارے سادہ لوگوں کو آتی تھیں, ہمارے نوجوانوں کو بھی آتی تھیں. اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے, ہمارے طالب علم بھی تھے, ہمارے مدارس کے طالب علم بھی تھے, ہمارے کاروباری شخصیات بھی تھیں, اور ایک مڈل کلاس لیول کے لوگ تھے. ان کے پاس ڈیٹا ہوتا تھا, آئی تھنک وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے وہ جب فون کرتے تھے تو وہ فون کرتے تھے کہ دانیال صاحب, اچھا وہ خاتون کی آواز میں فون آتا تھا اور وہ دانیال صاحب کو جو ہے وہ اپنی باتوں میں پھنسا لیتی تھی. پھر وہ دانیال صاحب کو جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ بھی میرے والدین جو ہیں وہ بڑی جاگیردار ہیں, فلاں ہیں, اور اب وہ انگلینڈ کے دورے پہ جا رہے ہیں, تو اب یہ موقع ہے کہ تم مجھ سے مل سکتے ہو آگے.
تو دانیال صاحب جو ہیں وہ تحفے تحائف لے کر بدین پہنچ جاتے تھے کسی طریقے سے بھی. گاڑی میں پہنچ جاتے تھے, بس میں پہنچ گئے, بس پہ پہنچ جاتے تھے, ٹرین میں پہنچ جاتے تھے. اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کہا جاتا تھا کہ جی فلاں شخص تم کو فلاں جگہ سے لے لے گا, تم اسٹیشن سے باہر نکلو گے تو میرے 2 بندے کھڑے ہوں گے. 2 بندے بالکل کھڑے ہوتے تھے, وہ ان کو گاڑی میں بٹھاتے تھے, موٹر سائیکل پہ عموماً لے جاتے تھے, اور آگے جا کے کھیتوں میں پھر وہ اغوا ہو جاتے تھے. مغوی خود چل کر آ رہا ہے یار. جی مغوی خود چل کر آ رہا ہے, خود چل کے آ رہا ہے. اس میں تو یہ نہیں کہتا تھا کہ کہیں سے اغوا کر لیا, وہ چل کے آتا تھا, وہ ان کے گھر پہ چلا جاتا تھا. اور پھر جو بھی رقم دی جاتی تھی, ہم نے اس کیس کو بھی انرٹ کیا. ہم نے جو ہے وہ جن کو فون آتے تھے وہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو کہا ہوا تھا, تو کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ جب یہ فون آ رہے ہیں, اور ہم ان سے پھر بات کرواتے تھے, وہاں پہنچتے تھے. بدین پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی ڈیکوئی لگائی ہوتی تھی, اور جو لوگ لینے آ رہے ہوتے تھے ان کو ہم پھر پکڑ لیتے تھے. یہ پورا کوئی گروپ کام کر رہا تھا اس طرح سے؟ پورا گروپ تھا, اس میں بہت سے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں. آج بھی مجھے یہ رپورٹ ہے کہ کچھ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پھر ان کی قید میں ہیں, اور وہاں سے جو ہے وہ کام ہو رہی ہے. کن کی قید میں؟ بدین کے لوگوں کی قید میں؟ یہ گروپ وہاں سے چل رہا ہے یا کسی پرٹیکولر جگہ سے چل رہا ہے؟ نہیں, یہ اندرون سندھ کی میں مختلف جگہوں سے چل رہا ہے. اس میں کچھ خواتین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, اور یہ کام ریگولر بیس پہ آج ہو رہا ہے. اچھا, یہ کام پنجاب کی حدود میں بھی ہو رہا ہے. پنجاب میں بھی جو سندھ اور پنجاب کی بارڈر ہے, وہاں سے جو ہے وہ پنجاب کی بارڈر سے لوگ کام کر رہے ہیں, اور سندھ کی بارڈر سے بھی لوگ کام کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے, دیکھیں, جو بیوقوف بنے گا وہ جائے گا, اور جو جس بھی مقصد کے لیے جائے گا پھر اس کو بھگتنا پڑے گا, جب تک وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یا اپنے کسی ساتھی کو یہ نہ بتائے کہ میں کس نے کہا جا رہا ہوں. تو پھر یہ اگر آپ نارمس کے ہٹ کے کام کریں گے تو یہ کام ہوگا. ایک دوسرا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو کام چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ ڈائریکٹری اٹھائی, نام دیکھا دانیال شیخ صاحب. دانیال شیخ صاحب کا نام, پتہ, ایڈریس ڈائریکٹری میں ہوتا تھا, اس کا فون نمبر ہوتا تھا. انہوں نے فون کیا, کسی بچے نے اٹھایا, تو بیٹا آپ دانیال کے بیٹے بات کر. انہوں نے کہا جی میں بات کر رہا ہوں ان کے ساتھ کہ میں فلاں جگہ سے پنجاب سے آیا ہوں, فلاں ہوں, آپ کے والد کا دوست ہوں. والد آپ کے فیکٹری گئے ہوں گے؟ نہیں, دکان پہ گئے. اچھا, وہ دکان ان کی صدر میں نہیں, انہوں نے ان کی دکان عیدگاہ میں. تو وہ اس طرح, اچھا آپ کی ایک بہن بھی ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تو 2 بھائی ہیں اور 3 بہنیں, جو بھی. تو ساری معلومات لے لیتے تھے. پھر دانیال صاحب کو دفتر فون کرتے تھے, یا دانیال صاحب کا دفتر کا نمبر لے لیتے تھے, یا دانیال صاحب کا موبائل نمبر لے لیتے تھے. پھر وہی ڈیٹیل دانیال صاحب کو بتاتے تھے کہ تمہاری یہ دکان ہے, تمہاری یہ فیکٹری ہے, تمہارے یہ بچے ہیں, تمہارے ان کے نام یہ ہیں, تمہاری رہائش والا جگہ پر ہے, اور اب تم ہمارے چنگل میں ہو, اتنے پیسے دے کے چلے جاؤ, فلاں جگہ پہ آ جاؤ. وہ اسی میں عافیت سمجھتا تھا کہ پیسے دے اور اپنی جان چھڑائے. تو یہ اس قسم کے گروپ کو بھی ہم نے, چند لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, ہم نے وہ گروپس بھی پکڑے, اور وہ گروپ بھی کراچی میں مختلف جگہوں سے آپریٹ کرتے تھے. مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے, ملیر میں ایک گروپ آپریٹ کرتا تھا جو یہ کام کرتا تھا. تو ان کو جا کے ان کے پورے نیٹ ورک کو ہم نے بسٹ کیا, اور اس کے بعد پھر وہ وارداتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی, کہ وہ گروپ ختم ہو گئے. لیکن آپ کی اپنے لیے کتنا انسیف ہوتا ہوگا؟ بہت زیادہ. لوگوں کو پتہ تھا میں اپنا, سنا ہے ان دنوں تو ہر وقت آپ ٹی وی چینل پہ ہوتے تھے, ہر وقت ہوتے تھے, صبح سے لے کے رات تک ہوتے تھے. اور پھر جب یہ جیل میں ہوتے تھے تو جب آپس میں بات کرتے تھے ملزمان, تو وہ اکثر یہ بات کرتے تھے, کیونکہ ہم پتہ لگا لیتے تھے کہ یار مجھے تو اس طرح پکڑا ہوا ہے, احمد چنائی ساتھ تھا, مجھے اس طرح پکڑ لیا, مجھے ایسا تھا, احمد چنائی ساتھ تھا. تو وہ پورا جیل یہی بول رہا ہے بھائی احمد چنائی ساتھ تھا. وہ ایک ظاہر ایک مشہوری ہو گئی تھی. کئی جگہ سے پیغامات بھی آتے تھے, دھمکیاں بھی آتی تھیں, دھمکیاں, اور ہم یہ دھمکیاں جو ہیں وہ متعلقہ حکام تک پہنچا دیتے تھے. انہوں نے بھی ہمیں محتاط رہنے کا مشورہ کیا. کال پہ بھی آ جاتی تھی, خط کے ذریعے بھی آ جاتی تھی. اس زمانے میں تو خط بڑے آتے تھے, جی پرچی والے, پھر وہ پرچی کے ساتھ گولیاں بھی آتی تھیں, بہت ساری چیزیں آتی تھیں. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم یہ کام کرتے رہے.